الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پہ ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے۔ فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی ہے جو وجود میں مرکز ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور رومی فرماتے ہیں، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے ہیں، صاحب اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں لے جاؤ، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا یہ بڑا حج ہے۔ فرمایا جب دل تیرے کنٹرول میں ہوگا تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ میرے بچوں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں کرم ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تقوی ہے کہ دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل گناہوں سے نفرت کرے۔ قلبی گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔
حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی اور آپ نے تو حد ہی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو وہ بے نیاز ہے، وہ اس کی عبادت کو، اس کے سجدوں کو اس کے منہ پہ مارے گا. تقویٰ کیا ہے؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس نے اپنے شہر سے تعلق توڑ کر کے پہاڑ کے دامن میں آ کے گھر بنا لیا، اور اس کی زندگی کا ایک ہی وظیفہ تھا، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے. اس کے قریب جو بستی تھی وہاں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا. مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہوا، ہجرت کر کے پلٹ آیا. اور دوستو یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. وہ خود کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. جو مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑتا ہے یہ اس کی عادت ہے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، ایک اور جوان کا تذکرہ کرنے لگا جس کا نام کفل ہے. اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش تھا. اس کی بدماشی کیا ہے؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت کھینچ لائی ہے، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہیں، ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہے، لیکن دولت کہاں لٹاتے؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا. کرکٹ میچ آیا، کبڈی میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی
तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, जरूर लुटाओ, लेकिन कहां लुटा रहे जहां नफ्स को हज मिलता है। उस बेटी ने जब किफल को कहा ना मुझे भूख तेरे तक ले आई है, ये एक जुमला किफल की हदायत का सबब बना। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ करके, मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। उसकी आदत है जवानों माफ करने की। वो गुनाहगार था बनी इसराइल का, और गुनाह छोड़ करके जी चाहा कि कुछ दिन मैं किसी अच्छे नेक साले बंदे के कदमों में जा बैठूं। पहाड़ पे उसके कदमों में चला गया। चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा पावें मुल न लईए हुल्ले आन हजारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज रखिए चिनका पैन हजारा। रूमी कहते सोबत साले तुरा साले को नद, सोबत ताले तुरा ताले को नद। अच्छी सोबत अच्छा बुरी इंसान को बुरा बना देती है। ये शौक खींच के उसके कदमों में ले गया। माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें कह डाली कि मैं दिन के उजालों में भटका, रात के सन्नाटों में उलझा, लेकिन अभी अभी अल्लाह से माजरत करके आया हूं और चंद दिन तेरी रफाकत में गुजारना चाहता हूं। था वो नेकोकार, था वो शब जिंदादार, लेकिन उससे भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा और धक्का दे के कहते पलट जा, कहीं तेरी बदआमालियों की नहूसत मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वो पलट रहा था, सीने में दिल कांप रहा था, कदम लरस रहे थे, आंखें बरस रही थी और होंठ कपकपा रहे थे। मन की दुनिया में डूब गया और जी ही जी में अल्लाह से अर्ज करता है मालिक तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा। वो पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया। वक़्त के पैगंबर की तरह वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी जिंदगी की कमाई को गारत कर दिया है। पढ़ने उते मान करी ना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। फरमाया मेरे नबी उसे भी ढूंढो जो शिकस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। तकवा अमल करने का नाम, डरने का नाम तकवा है। सादी कहते एक शख्स अल्लाह के घर में तवाफ़े काबा कर रहा है और मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि उसके साथ कुछ खुद्दाम थे जो लोगों को धक्के दे के उसके लिए रास्ता बना रहे थे। फरमाते मैंने मालिक से कहा मालिक यहां तो बड़े बड़े शहनशाहों के सर नदामत से झुक जाते हैं, लेकिन ये कैसा नलायक आदमी है कि तेरे घर में आके मुतकब्बर बने। फरमाते खैर वो मंजर मेरी आंखों से ओझल हुआ। सादी कहते हैं कि एक दफा मेरी उससे मुलाकात हो गई। बगदाद की गलियां हैं, क्या वही शान शौकत? फरमाते नहीं। क्या वही ठाट बाट? फरमाते नहीं। क्या उसी तरह आगे पीछे खुद्दाम? फरमाते नहीं। आप फरमाते मैंने उस शख्स को बगदाद की गलियों में भीख मांगते हुए देखा था। तकब्बुर मकुन ज़ीनहार है पिसर के रोजे से दस्तश दराई बसर, एक दिन उसी के बल आके गिरोगे। तकवा है अमल करके डरने का नाम। आइए अपने असलाफ की जिंदगियां देखिए, कितने कादावर लोग थे, अमल की राहों के मुसाफिर थे, खुद को थका देने के जज्बे रखते थे और अल्लाह से किस कदर डरने वाले थे। मैं एक शख्स का अक्सर तस्करा करता हूं, वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सिहाबी भी है, वो रास्तरू भी है, रास्तगो भी है, वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उसकी तारीफ करते हैं। फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। वो इतना अजीमुल मर्तबत शख्स है। मेरे नबी गज़वा तबूक के लिए फंड का ऐलान करते हैं तो अबू बकर आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, आका माल मांगो तो माल दूंगा, जान मांगो तो लो जान मेरी, नहीं जे निकले जुबान मेरी, कटा के रख दो जुबान मेरी।
اتنے جذبے بلند ہیں. اور غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جب حضور کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے نا تو حضور دیکھ کر کے فرماتے جبریل آج انوکھڑی ادا میں آگے ہو. عرض کی کہ آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. کہتے میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے. وہ اتنا بڑا شخص ہے، اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست پورا شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو. اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا تو کسی کو ذوالنورین بنایا. یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے. کہا اللہ سے مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو. کبھی اقبال کہتے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اتنا بڑا شخص ہے، ذرا ان کا تقویٰ تو دیکھیے. آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا. کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا. عمل کر کے ڈرنے کا نام جوانوں تقویٰ ہے. 39 لوگ جب ایمان لاتے ہیں، 40واں جوان جب ایمان لاتا تو نعروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عید کا دن چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو. فرمایا عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے. کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، بیٹے کی گود میں سر ہے. کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو. کہا کیوں ابا جان؟ فرمایا بیٹا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. کان میں جو بات کہنا ہوتی حضور حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. اور حضور نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے ہیں حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا. علامہ سعدی کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے اللہ اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی. آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تقویٰ کیا ہے جوانوں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمائے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 34-35 سال بیت گئے. آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20، کسی کی 30 گزر گئے. ضمیر کی عدالت آپ بھی لگا کے بیٹھو، میں بھی لگا کے بیٹھتا ہوں. مانانم کے من دانم، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے. آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو. ماضی تلخ ہے یا روشن ہے آپ بھی جانتے ہو. ہم سے تقاضا کیا گیا کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور دنیا کا مستقبل روشن نہ ہو اس کے لیے محنت ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام ہے. کیا قبر کے لیے محنت ہے؟ کیا داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جانا ہے وہاں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کبھی فکر ہوئی؟ ہم سے تقاضا کیا گیا کہ تم نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا.
معذرت سے کہوں گا صاحب، گناہوں کی گٹھڑیاں ہم نے بھری ہوئی ہیں، اور اگر گناہ لے کر کے قبر میں جائیں گے تو قبر جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ میرے نبی فرماتے کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، اور جو اعمال کا لشکر لے کے جائے گا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ عمل سے نجات ہے جوانوں، اعمال کے بغیر زندگی ہوئی تو رونے پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کر کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی طرح غسل دوں گا، پھر چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، رک کر کے جملہ عرض کروں گا مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے چاندی کا چھلا اتارتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اور اس کو دفنا کر کے واپس آ کے اس کے کپڑے بھی صدقہ کرتے ہیں اور اس کی چارپائی بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں اس چارپائی پہ مجھے نہ لیٹنا پڑے، یہ کپڑے پہن کے کہیں میں قبر میں نہ چلا جاؤں۔ اور باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کے چارپائی کو صدقہ کر دیا، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے صدقہ کیوں نہ کیا؟ باپ کے نام کا کوئی درخت کیوں نہ لگایا؟ کوئی کنواں کیوں نہ کھدوایا؟ کیوں مدارس دینیہ کو کھڑا کیوں نہ کیا؟ اس پہ تو سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، پھر تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا۔ کچے دھاگے کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میرے آقا فرماتے پھر اس نے اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو تیسرا دوست کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں، مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ کریم آقا فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک سانسوں کا شور، یہ ڈور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہے، آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی تو فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہو نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، انتہائی معذرت سے کہوں گا خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کے لیے پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن وہ خلوص جو بیٹے کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی نہیں۔ بیٹا خود قرآن پڑھتا تو باپ کی قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہ بھی کیا کیا، ہمیں لوگ فون کرتے ہیں مولوی صاحب پڑھے پڑھائے سپارے دو، اور تمہارے لیے اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اس نے نہ اپنی آخرت دیکھی، اتنی محنت کی، اور آج باپ دنیا سے اوجل ہوا تو پڑھے پڑھائے سپارے لے رہے ہو۔ معذرت سے یہ خود اے سی والے کمرے میں اور مدارس سے حفاظ کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا فرماتے جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے،
سال بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں سعادت مند بھی ہوتے ہیں، بد نصیب بھی ہوتے ہیں. سعادت مند ہر جمعہ کو جاتے ہیں اور بد نصیب صرف سال میں ایک بار. بتائیے گا دوستو، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، اور وہ مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی ہے، وہ مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. اب نکمے اور نلائق بیٹے قبرستان میں ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر اہل محلہ سے پوچھتے ہیں یہاں میرے ابو رہتے تھے، او اس کی قبر کی مٹی کو تو ہوا کی دوش ہوائیں اڑا کے لے گئی. یہاں میری ماں رہتی تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. یہاں میرا بھائی رہتا تھا، جس کا نام لے رہا اس کا بھی نشان مٹ گیا. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جاندی واری ڈرونا بنیا تے ہتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی. میرے کریم آقا فرماتے جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے آئے. فرمایا صحابہ وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے. فرمایا جانتے ہو جو تیسرا دوست اس کی قبر میں ساتھ چلا گیا تھا وہ کون تھا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں. فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے گیا تھا. عزت سے جینا چاہتے ہو جوانوں تو عمل کی راہوں پہ آ جاؤ، اور اگر زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارو گے، من مانی کرو گے، تو پھر اس کی رحمتیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی، روٹھ جائیں گی. ہمیں رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. عمل کی راہیں نصیب ہوگی تو دنیا میں بھی عزتیں، اور جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری. ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہے. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں. ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار. پانی ملا تو کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا. مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. رب انہیں مٹنے نہیں دیتا. میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو یہ بولیاں بولتے دیکھا. کوئی کہہ رہا تھا رے میں گسارو سویرے سویرے، خراباد کے گرد پھیرے با پھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. جوانوں عمل والے لوگ کبھی بھی نہیں مٹتے. ایک جوان افغانستان سے چلا اور دمشق آیا، بیت الجن سے قدم اٹھا کے سرزمین لاہور ڈیرا ڈالتا ہے. اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 974 سال ہو گئے. وہ آیا تھا یہاں کچی کلی بنا کے بیٹھ گیا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشتا ہے. صاحب اس کی قبر پہ چلے جاؤ، دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل. میں بھی وہاں جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہو. وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. وہاں لوگ قرآن کھول کے کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے. سب کو اللہ ہی دیتا ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن اہل اللہ کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا تھا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں. 40 دن کا چلہ کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. جوانو عمل والا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. اور اگر عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھ سکتے ہو ان لوگوں کا جن کے نام کا طوطی بولتا تھا. آج اگر ان کے نام ہیں تو تاریخ کے اوراق میں گرد علود ہیں. آج ان کے مقبرے ہیں تو وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. راوی کا دوسرا کنارہ عبرت کی جا ہے. نور جہاں کا مقبرہ ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں تاش کی ٹولیاں. میں نے جوتوں سمیت اس کی قبر پہ جوانوں کو چڑھتے دیکھا. اور یار ایک زمانہ تھا اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی. آج قبریں کھنڈرات میں بدل گئی. آج ان کی قبروں پہ کوئی جاتا نہیں. بیٹی زیب النساء تھی، سمن آباد کے اندر اس کا مقبرہ ہے. اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزار ماں غریباں
نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ کوئی یہاں بلبل نغمہ گائے گی. اور جوانوں، نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھ سکتے ہو. اس دنیا میں بڑے بڑے نام آئے اور خاک میں مل گئے. قارون آیا، نام مٹ گیا. حامان آیا، نام مٹ گیا. شداد آیا، نام مٹ گیا. ہلاکو آیا، نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، خاک میں مل گئے. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کج کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں مل گئے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، قزا کجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بھدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاچ چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا. میرے قبلہ تو فرما دیں یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا. ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا. یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں. سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا. جوانوں یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی. آؤ قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہو جائے نا تو نتیجہ 0 پہ جلدی آتا ہے. ہماری زندگی کی گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے. ہم بڑے نہیں ہو رہے، دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں. اس دنیا میں جوانوں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد ہے بعد میں بیٹا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے. ایک لمبی لائن میں میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو، اور میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ رسول کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے. ہم کام چھوڑ کے پہلے اپنے رب کو سجدہ کریں گے، ورنہ قیامت کے دن رب کہے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن وہ شخص بھی کہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی، آج ہی اللہ کو سجدہ کر لوں گا. لیکن اس دن باوجود چاہنے کے جوانوں سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی. اور ان کو کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ قارون، حامان، ابی بن خل. یہ کون لوگ ہیں آپ سب جانتے ہو، یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. ہمیں اس صف میں کھڑا کیا جائے گا. وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے. ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ بیان کرنے کا، نماز کا ٹائم تھا، ذات کا مصلی ساتھ کھڑا ہوا تو کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا گیا. وہ کہتا تیرے ساتھ تو نماز بھی نہیں ہوتی. اور ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہیں، تو قیامت کے دن جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیا اعزاز کی بات ہوگی. یہ پیغام لیتے جائیے بھائی، زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. ایک بار مہلت ملے گی، دوبارہ نہیں. پھر جزا سزا ہے. اچھی زندگی ہوگی تو عزت ملے گی، اور اگر گناہوں کا بوجھ لے کے جاؤ گے تو رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. میں دعا گو ہوں اپنے میزبان کے لیے. کیا نام تھا عزیزم کا؟ مالک برادران، جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. اہل خانہ کو برکات سے مالا مال فرمائے. رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراواں عطا فرمائے.